أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية۔ اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سیبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، آج کا جو خطبہ جمعہ ہے وہ ہمارے لیے، ہم سب کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے، اور آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے نیکیوں کو مٹا دینے والے اعمال، نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دینے والے اعمال۔ اور میں ایسے عملوں کا تذکرہ کروں گا کچھ کا جو ہمارے نیکیوں کے لیے، ہماری نماز، ہمارے روزے، ہمارے صدقہ و خیرات، ہمارے حج، ہماری قربانیاں، یہ جتنی بھی ساری نیکیاں ہیں، ان نیکیوں کے لیے دیمک کی طرح ہے۔ جس طرح سے دیمک ایک لکڑی کو چاٹ کر کے، کھا کر کے پورا ختم کر دیتی ہے، پوری لکڑی کو چٹ کر جاتی ہے، اسی طرح سے یہ سارے اعمال ہیں۔ ہماری تمام نیکیاں ان عملوں کی وجہ سے برباد ہو جائیں گی۔ ذرا سوچئے، یہ جو نیک اعمال ہے جو ہم اور آپ کر رہے ہیں، یہ نیک اعمال ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، ہمارا یہ توشہ آخرت سب سے قیمتی خزانہ ہے۔ آپ اپنے گھر کے اندر جو مال اور دولت اور سونے اور چاندی کے مال کو کس طرح سے حفاظت سے رکھتے ہیں، بیروے کے اندر رکھتے ہیں، ہفتے میں 2 سے 4 بار آپ اسے کھول کر کے دیکھتے رہتے ہیں، اتنی آپ اس کا خیال رکھتے ہیں۔ کبھی آپ اپنے نیک اعمال کی فکر کرتے ہیں؟ ذرا سوچئے کہ ہم محنت کر کے گئے، نماز پڑھ کر کے گئے، روزے رکھ کر کے گئے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے ہمارے ان عملوں کو برباد کر دیا تو ہم کدھر جائیں گے؟ آج دنیا کے اندر اگر ہمارے جیب سے 5,000 10,000 روپیہ گر جائے تو 2 دن تک ہم کھانا نہیں کھاتے ہیں ٹینشن میں۔ اور تو اور ہے، اگر کسی کا موبائل چوری ہو جائے، موبائل اگر گر جائے تو پھر تو انسان 8 دن تک روتا رہتا ہے۔ ایک موبائل کے لیے 10,000 12,000 کی چیز کے لیے ہم اتنے تڑپتے ہیں، اتنے روتے ہیں، اتنے بلکتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ ہم پورا توشہ جمع کر کے جائیں، نیکیوں کا انبار لے کر کے جائیں، اور اللہ ہم سے یہ کہہ دے تمہاری کوئی نیکیاں قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے فلاں فلاں کام کیا تھا، تو ہم کدھر جائیں گے؟ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ الغاشیہ کے اندر بیان فرمایا ہے کہ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کہ کیا تمہیں چھپا لینے والی چیز یعنی قیامت کے بارے میں کچھ خبر پہنچی ہے؟ وجوہ یومئذ خاشیہ، اس دن بہت سارے چہرے ذلیل ہو رہے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، اور محنت کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر، بہت سارے چہرے ذلیل اور رسوا ہوں گے، اور دنیا میں اتنے محنت کیے رہیں گے، اتنے محنت کیے رہیں گے کہ محنت کر کے تھکے ہوئے ہوں گے۔ تصلیٰ نارا حامیہ، لیکن ایسے لوگ سیدھا جہنم کی خوراک بنیں گے،
سیدھا دہکتے ہوئے آگ کے اندر جائیں گے، اللہ کی پناہ۔ یہ محنت کر کے تھکے ہوئے لوگ کون ہوں گے؟ جنہوں نے نیکیاں تو بہت کی ہوگی لیکن ان کی نیکیاں ضائع اور برباد ہو گئی ہوں گی۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہم کو اور آپ کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دینے والی چیزوں میں سے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ شرک ہے۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان کے ساری نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 88 سے پہلے اللہ رب العالمین نے بڑے بڑے انبیاءوں کا نام لیا ہے، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، اسماعیل، الیسع، ذوالکفل، ہارون، موسیٰ، عیسیٰ، ایوب علیہ السلام، الیسع علیہ السلام، جتنے بھی بڑے بڑے انبیاء کرام ہیں ان تمام کا نام لینے کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ انبیاء کرام، یہ نبی اور یہ رسول اگر شرک کرتے تو اللہ رب العالمین ان کے تمام عملوں کو برباد کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے سورہ الزمر کی آیت نمبر 65 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف جو بات وحی کی ہے وہی بات ہم نے آپ سے پہلے تمام نبیوں اور رسولوں کو بھی کی تھی، اور یاد رکھ لے لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ سارے کے سارے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے اور آپ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ذرا اپنی دماغ کی بتی کو جلائیے اور سوچئے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں جن کو اللہ نے چن لیا ہے، جو انبیاء اور رسول کی جماعت ہے، وہ کبھی شرک کر سکتی ہے؟ شرک تو بہت بڑا گناہ ہے، معمولی چھوٹے چھوٹے گناہ بھی ان سے نہیں ہوتے ہیں۔ معصوم عن الخطا ہے، وہ سارے کے سارے انبیاء اور رسول معصوم عن الخطا ہے، معمولی گناہیں بھی ان سے نہیں ہوتی ہے زندگی کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے سب کو معاف فرما دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے گناہ تو ایسے ہی معاف ہے، پھر اللہ رب العالمین نے نبیوں اور رسولوں کے بارے میں کیوں کہا؟ دراصل اللہ رب العالمین مسلمانوں کو اور لوگوں کو ڈرانا چاہتا ہے، شرک کی جو خطرناکی ہے اس کو واضح کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر میرے مقرب بندے، اگر میرے نیک بندے، اگر میرے چنندہ بندے، اگر میرے نبی اور رسول بھی یہ کام کریں گے تو میں انہیں بھی معاف نہیں کروں گا، تو عام انسان تو دور کی بات ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ شرک ایک ایسا جرم ہے جس کی وجہ سے انسان کے ساری کی ساری نیکیاں تباہ برباد ہو جاتی ہے۔ اب آپ سننے کے بعد یہ سوچ رہے ہوں گے کہ الحمدللہ ماشاءاللہ مولانا ہم تو شرک سے پاک ہے۔ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو اور آپ کو شرک سے بچا لیا ہے، بہت بڑی چیز ہے یہ، تو ہم تو اس کے اندر نہیں ہیں۔ اب آئیے یہاں سے میں ایسی چیزوں کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں کہ ہو نہ ہو کسی نہ کسی طور پر ہم اور آپ اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں یا پھر ہو جاتے ہیں۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے ایک انسان کے تمام نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں وہ ہے ریاکاری۔ جی ہاں سنیے، دکھانے کے لیے نیکیوں کو انجام دینا، دکھانے کے اندر دو باتیں شامل ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انسان نیکیوں کو انجام دینے کے بعد دل کے اندر یہ خواہش ہو کہ لوگ میری تعریف کریں، یا پھر نیکیوں کو انجام دینے کا مقصد یہ ہو کہ لوگ میری برائی نہ کریں، لوگ میرے بارے میں برا نہ سوچیں۔ یہ دونوں چیزیں اس کے اندر شامل ہے۔ سن لیجئے، ریاکاری ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ سارے کے سارے برباد ہو جاتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ میں تمہارے اوپر جس بات سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ کرام نے ایک عرض کیا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرک اصغر کیا چیز ہے؟
تو آپ نے فرمایا کہ الریا دکھاوا ہے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھنا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے روزے رکھنا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے صدقہ و خیرات کرنا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے زکوٰۃ دینا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن، جس دن نیکیوں کا بدلہ دیا جائے گا، جس دن نیکیوں کا اجر اور ثواب دیا جائے گا، اس دن اللہ رب العالمین ان ریاکاروں سے جو دنیا کے اندر لوگوں کو دکھلانے کے لیے نیک اعمال کرتے تھے، ان سے اللہ رب العالمین کہے گا کہ جاؤ، جن کو تم دکھلانے کے لیے نیکیاں کرتے تھے، جن کی نظر میں تم اچھا بننے کے لیے نیکیاں کرتے تھے، جاؤ، ہل تجدون عندہم جزاء، کیا ان کے پاس تمہارے لیے کوئی بدلہ ہے؟ اللہ اکبر! کوئی انسان ہمارے نیکیوں کا بدلہ دے سکتا ہے؟ میرے دوستو یاد رکھنا، کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر نیکیوں کے بیچ میں کسی مخلوق کو آنے مت دینا۔ جو بھی نیکی ہے، چاہے وہ چھوٹی نیکی ہو یا پھر بڑی نیکی ہو، اللہ کے ہو، خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرنا، یہ لوگوں کی کبھی فکر مت کرنا۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، اور یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، من سمع اللہ بہ ومن یرائی اللہ بہ، کہ جو انسان دنیا میں کوئی نیک اعمال لوگوں کو بتانے کے لیے کرتا تھا، آج کوئی انسان نہیں جان سکتا ہے۔ دل کے اندر ہے نا، دل کی کیفیت ہے، کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے، کوئی انسان روزہ رکھ رہا ہے، کوئی انسان صدقہ و خیرات کر رہا ہے، کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ وہ انسان کے دل میں جو ہے اور اللہ جانتا ہے۔ کہا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جس انسان نے لوگوں کو سنانے کے لیے کوئی نیک اعمال کیا تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین لوگوں کو سنائے گا۔ جس انسان نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے کوئی نیک اعمال کیا تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو دکھلائے گا۔ کیا سنائے گا، کیا دکھلائے گا؟ جانتے ہیں اس حدیث کا مطلب؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان لوگوں میں اپنی شہرت چاہتا تھا، اگر کوئی انسان یہ چاہتا تھا کہ لوگ میرا نام لے، تو کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں جہاں تمام اول تاخر انسان اور جنات ہوں گے، وہاں پر اللہ رب العالمین اس کے عذاب کا اعلان کرے گا۔ اللہ کی پناہ کہ لوگوں سنو، یہ فلاں انسان تھا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نیکیاں کرتا تھا، آج اس کی سزا کا اعلان تم سن لو۔ اللہ کی پناہ وَمَن یُرَائی اللہ بھی، اور جو انسان دکھلانے کے لیے نیکیاں کرتا تھا، اللہ بھی اس کی نیکیوں کا اجر اور ثواب دکھلائے گا۔ جی ہاں، سنیے، ایک انسان نماز پڑھتا تھا لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے، تو اللہ کیا کرے گا؟ نماز کا اجر اور ثواب دکھلائے گا، لیکن اسے دے گا نہیں، اسے نہیں دے گا، اس کو اور بھی عذاب کے اندر مبتلا کرے گا۔ پھر وہ انسان سوچے گا، ارے میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی کہ میں نے اتنی نیکیاں کی لیکن مجھے ملا نہیں۔ بڑے ہی بدنصیب ہیں وہ لوگ جنہیں کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں اس طرح کی ذلت اور اس طرح کی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کتنی بڑی ذلت ہوگی میرے دوستو کہ انسان کا نام لے کر کے اعلان کیا جائے، کیا لوگوں سنو، یہی انسان ہے جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے نیکیوں کو انجام دیتا تھا۔ اس لیے میرے دوستو یاد رکھ لے، انما الاعمال بالنیات، تمام عملوں کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ اپنی نیت کو اخلاص، اپنے نیت کو آپ صاف ستھرا رکھیے اور ہر نیکی کو اخلاص کے ساتھ انجام دیجئے۔ آج ہر جگہ پر ریاکاری کے اسباب ہیں، ہر جگہ پر آج ریاکاری کے راستے پائے جا رہے ہیں، انسان ریاکاری کے اندر شامل ہے۔ جن چیزوں کی وجہ سے، جن عملوں کی وجہ سے ایک انسان کا نیک اعمال برباد ہو جاتا ہے، اللہ کی پناہ جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ ہے اکیلے میں، تنہائی میں گناہوں کو انجام دینا۔ جی ہاں میرے دوستو، سامنے میں بہت اچھے، الحمدللہ بہت نیک انسان ہیں، بہت اچھے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی تنہائی میں ہوتے ہیں ہر اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو اپناتے ہیں۔ اور یہ دلیل کی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں، ابن ماجہ کی یہ بالکل ہی صحیح روایت ہے،
حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت میں سے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو تہامہ پہاڑ کے مانند سفید اور روشن نیکیاں لے کر کے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ تہامہ پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے، اس کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اللہ رب العالمین ان نیکیوں کے انبار کو، ان نیکیوں کے ڈھیر کو ہوا میں اڑا دے گا۔ جس طرح سے ہوا چلنے کی وجہ سے کوڑے اور کرکٹ اڑتے ہیں، اس طرح سے اللہ رب العالمین نیکیوں کے اجر اور ثواب کو ہوا میں اڑا دے گا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہا، صحابہ کرام ڈر گئے۔ صحابہ کرام کا ایمان اور صحابہ کرام کا تقوی اور اللہ کا ڈر اور خوف دیکھ لیجئے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صفہم لنا جلہم لنا اللہ نکون منہم، کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذرا ایسے لوگوں کے بارے میں ہمیں بتلا دیجئے، کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں ذرا ہمیں کچھ خبر دے دیجئے۔ ایسے لوگ کون ہوں گے، ان کی عادتیں کیا ہوں گی، ان کے اطوار کیا ہوں گے، ان کے اخلاق اور کردار اور ان کے کیریکٹر کیسے ہوں گے، ذرا بتلا دیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ایسے لوگوں میں شامل ہو جائیں اور ہمیں احساس تک نہ ہو۔ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے صحابہ سنو، وہ تمہارے بھائی ہوں گے، اللہ کی پناہ، وہ تمہاری طرح کلمہ پڑھنے والے لوگ ہوں گے، وہ تمہاری طرح راتوں میں قیام کرنے والے لوگ ہوں گے، وہ تمہاری خاندان سے تمہاری زبان بولنے والے لوگ ہوں گے، لیکن وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، لیکن وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جب تنہائی میں ہوں گے تو اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو اپنائیں گے۔ جب وہ تنہائی کے اندر ہوں گے تو جتنے بھی حرام چیزیں ہیں ان تمام حرام چیزوں کے مرتکب ہوں گے۔ آج کل اکثر و بیشتر ایسے ہی لوگ ہیں۔ اور سنیے، آج کل یہ جو ہمارے ہاتھ میں اور آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے، یہ ہمارا ایمان بالغیب آزمانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو اس کے ذریعہ آزما رہا کہ آپ تنہائی میں اس موبائل کو لے کر کے کیا کرتے ہیں۔ آج کل لوگ تنہائی میں لے کر کے اسی موبائل کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ اس موبائل کے اندر گندی گندی فلمیں اور ویڈیو دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی اس طرح کی حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ یہ ایسے ہی لوگ ہوں گے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ سنیے کیا کہا کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے جو تنہائی میں اللہ سے نہیں ڈریں گے، جو تنہائی میں موقع ملتے ہی چوکا اور چھکا مار دیں گے۔ آج کل لوگ ایسے ہی ہیں، موقع ملنے کے چکر میں رہتے ہیں، موقع ملتے ہی چوکا اور چھکا مار دیتے ہیں۔ ایسی حرکت کی وجہ سے تمام نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں میرے دوستوں۔ اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ چوتھی چیز جس کی وجہ سے ایک انسان کی تمام نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہے میرے دوستوں، یہ بات وہی ہے جو میں ہمیشہ سے کہتے آ رہا ہوں اور بار بار کہتا رہا ہوں، نمازوں کا چھوڑ دینا۔ جو انسان نمازوں کو چھوڑ دیا اس کے تمام نیک اعمال برباد ہو گئے۔ سنیے، تمام نیک اعمال۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ البقرہ آیت نمبر 238 کے اندر یہ کہا ہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ اے لوگو تم 5 نمازوں کی حفاظت کیا کرو اور جو بیچ والی نماز ہے اس نماز کی بھی حفاظت کیا کرو اور اللہ کے حضور اللہ کے آگے باادب کھڑے رہا کرو۔ 5 نمازوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ حدیث تو بہت ہی مشہور اور معروف ہے میرے دوستو۔ رمضان میں ہم نے بہت نیکیاں کی ہیں، رمضان میں ہم نے روزے بھی رکھے ہیں، رمضان میں ہم نے زکاتیں بھی ادا کیے، رمضان میں ہم نے قیام اللیل بھی کیے ہیں، رمضان میں ہم نے پتہ نہیں کیسی کیسی نیکیاں بھی کیے، لیکن ذرا یہ حدیث سن لیں، اگر ہم نے ایسا کام کیا ہے تو ہماری جتنی بھی محنتیں ہیں وہ بیکار ہے، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد یوم القیامت من عملہ صلاتہ، کہ قیامت کے دن
سب سے پہلے تمام نیک عملوں کے اندر جس عمل کے بارے میں اللہ پوچھے گا وہ نماز کے بارے میں پوچھے گا. روزے کا نمبر بعد میں، قربانی کا نمبر بعد میں. جی ہاں سن لیجئے، تمام عبادتوں کا نمبر بعد میں. سب سے پہلے اللہ نماز کے بارے پوچھے گا. سوال کیجئے آپ اپنے دل سے، آپ اپنے آپ سے پوچھئے کہ 25 دن ہو گیا عید کو ہوئے، کیا ہم نے اور آپ نے نمازوں کی حفاظت کی؟ کیا ہم نے اور آپ نے نمازوں کا اہتمام رکھا؟ جس طرح سے رمضان کے مہینے میں ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں. اگر پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہے تو یہ حدیث یاد رکھ کر کے جائیے. کہا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام عملوں میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین نماز کے بارے میں پوچھے گا. فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ. اگر اس کی نماز صحیح رہی تو انسان کامیاب ہو گیا، جنت کے اندر گیا. اگر نماز صحیح ہے تو روزے صحیح ہے، اگر نماز صحیح ہے تو قیام اللیل صحیح ہے، اگر نماز صحیح ہے تو قربانی صحیح ہے، اگر نماز صحیح ہے تو حج صحیح ہے، اگر نماز صحیح ہے تو عمرے صحیح ہے، اگر نماز صحیح ہے تو زکوٰۃ، صدقات و خیرات، جتنی بھی عبادتیں تمام عبادتیں صحیح ہیں. اور اگر نماز صحیح نہیں ہے تو تمام عبادتیں رائے گاں اور بیکار ہے. سنیے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز صحیح تو انسان کامیاب جنت کے اندر. وَإِن فَسَدَتْ، اگر نماز نہیں ہے، صرف رمضانی نماز تھا، سال میں 1 مرتبہ نماز پڑھتا تھا، فقد خاب و خسرا، تو ایسا انسان ہلاک و برباد ہوگا، ایسا انسان جہنم کے اندر جائے گا. سوچئے ہم کیا کر رہے ہیں میرے دوستو. یہی تو میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، یہی تو میں آپ کو تعلیم دے رہا ہوں کہ نمازوں کی حفاظت کیجئے، نمازوں کا اہتمام کیجئے. جو انسان تمام نمازوں کو چھوڑ دیا، اس انسان کی تمام نیکیاں ضائع اور برباد ہو گئی. اب ذرا آگے بڑھنے سے پہلے جو لوگ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں وہ لوگ بھی ایک حدیث سن لیں. جو لوگ ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں ایسے لوگ یہ حدیث یاد رکھ کر کے جائیں. جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے اس کی تمام نیکیاں تو برباد، لیکن جو انسان ایک نماز کو چھوڑ دے گا اس کی بھی تمام نیکیاں ضائع اور برباد ہو جائیں گی. اور وہ ہے عصر کی نماز. عصر کی نماز بہت اہم نماز ہے میرے دوستو. انشاءاللہ میں کبھی جو ہے صرف عصر کی نماز پر ایک خطبہ جمعہ بھی دوں گا. عصر کی نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے. عصر کی نماز کے بارے میں تو ابھی آپ نے سورہ بقرہ کی آیت کو سنا کہ اللہ نے کیا کہا کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرو، وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، اور جو بیچ والی نماز ہے اس کی حفاظت کرو. دیکھیے عصر کی نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ 5 نمازوں میں یہ نماز ہے، شامل ہے. 5 نمازوں میں عصر کی نماز بھی شامل ہے، لیکن الگ سے اللہ نے کیا کہا، عصر کی نماز کی، بیچ والی نماز کی حفاظت کرو. اور اس بارے میں جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے ذرا سن لیں اور یاد رکھ کر کے جائے. من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس انسان نے نماز عصر کو چھوڑ دیا اس کے تمام اعمال ضائع اور برباد ہو گئے. اللہ کی پناہ اللہ ہماری اور آپ کی نیکیوں کی حفاظت فرمائے، آمین. جس نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا اس انسان کی تمام نیکیاں ضائع اور برباد ہو گئی. میرے دوستو، جو انسان 5 نمازوں کو چھوڑ دیا اس انسان کی بھی نیکیاں گئی، اور جو انسان صرف عصر کی نماز کو چھوڑ دیا اس انسان کی بھی نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہے. میرے دوستو، چھٹی چیز جس کی وجہ سے ایک انسان کی نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہے، ذرا غور سے سنیں، اور اس کا کنیکشن ایمان سے جڑا ہوا ہے. جانتے ہیں کیا ہے؟ پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہے. سنیے، آپ کا پڑوسی ہے، آپ اسے ستاتے ہیں، آپ اسے ہر وقت ٹارچر رکھتے رہتے ہیں، ہر وقت آپ جو ہے اسے ستاتے رہتے ہیں، تو آپ کی نیکیاں چلی جائیں گی. نیکیاں گئی پانی میں، کچھ کام کی نہیں ہے. اور میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، سنیے ایک حدیث، بہت ہی پیاری سی حدیث ہے اور ہمیشہ یاد رکھنے والی حدیث ہے. اور یہ جو حدیث ہے علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاحادیث الصحیحہ حدیث نمبر 2998
2998 کے اندر اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بحرین سے ایک مہمانوں کی ایک جماعت آئی تھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے۔ وہ سارے کے سارے مسلمان تھے، تو وہ لوگ وہاں پر موجود تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو کرنے کے لیے پانی منگایا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو کرنے لگے، وہ سارے کے سارے صحابہ کرام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں وضو کر رہے تھے اس کی طرف دوڑے، بھاگے، اور جس کو جو پانی ملا، جس کو پانی ملا وضو کا پانی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو وضو کر رہے تھے وہ پانی انہوں نے پی لیا۔ اگر کسی کو نہیں ملا تو جو نیچے گر گیا تھا، جو چکر لگا تھا، کسی صحابی نے اپنے چہرے پر مل لیا، کسی صحابی نے اپنے سر کے اوپر مل لیا، کسی صحابی نے اپنے سینے کے اوپر مل لیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ ذرا غور سے سنیے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی محبت میں، سبحان اللہ کیسے لوگ تھے، کیا کہا؟ آپ کی محبت میں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ بھی ہم سے محبت کرے۔ جب ہم ایسا کریں گے آپ کی محبت میں تو اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا۔ تب جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تم سے محبت کریں، اللہ اور اس کے رسول تم سے محبت کریں، اگر یہ تمہاری خواہش ہے، تمہاری چاہت ہے، تو تم 3 عادتوں کو لازم پکڑو، 3 عادتوں کو اپناؤ۔ اپنائیں گے انشاءاللہ اللہ بھی محبت کرے گا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی محبت ملے گی۔ کہا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نمبر 1 صدق الحدیث، سچ بولا کرو، جھوٹ مت بولو۔ جھوٹ بولو گے تو اللہ اس کے رسول کی محبت نہیں ملے گی۔ سچ باتیں کیا کرو، تمہیں اللہ اس کے رسول کی محبت ملے گی۔ نمبر 2 وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، اور امانتوں کو ادا کیا کرو، خیانتیں نہ کیا کرو۔ آج کل مسلمان جھوٹے بھی ہیں، آج کل مسلمان خیانت کرنے والے بھی ہیں۔ اور تیسرا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَحُسْنِ الْجَوَارِ، اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اللہ اکبر، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پڑوسیوں کو تکلیف دینے کی وجہ سے، پڑوسیوں کو ستانے کی وجہ سے، پڑوسیوں کو ٹارچر رکھنے کی وجہ سے نیکیاں ایسے ہی برباد ہو جاتی ہے، نیکیاں ایسے ہی بھسم ہو جاتی ہے، نیکیاں جل کر کے ایسی راکھ ہو جاتی ہے جس طرح سے سورج کی گرمی اور سورج کی تپش برف کو پگھلا دیتی ہے۔ اللہ اکبر، جس طرح سے سورج کی گرمی کی وجہ سے برف پگھل جاتا ہے، اسی طرح سے پڑوسیوں کو تکلیف دینے کی وجہ سے بھی انسان کی ساری نیکیاں ضائع و برباد ہو جاتی ہے۔ اور مسند احمد کی وہ روایت تو بہت ہی مشہور و معروف ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک عورت ہے بہت بڑی نمازی ہے، نمازی عورت ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، لیکن وہ عورت ایسی ہے جو اپنی زبان سے اپنی پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ ایسی عورت کے بارے میں کچھ بتلائے؟ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہِیَ فِی النار، ایسی عورت جہنم کے اندر جائے گی۔ اسی کے برعکس اور ایک عورت کے بارے میں سوال کیا گیا اور کہا گیا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک اور عورت ہے، لوگ اس کی نماز کا تذکرہ نہیں کرتے، لوگ اس کے روزوں کا تذکرہ نہیں کرتے، وہ زیادہ روزے نہیں رکھتی ہے، بس فرض روزے رکھتی ہے، فرض نمازیں پڑھتی ہے، اور وہ معمولی صدقہ کرتی ہے، پنیر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے صدقہ کرتی ہے، لیکن وہ ایسی عورت ہے جو اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی ہے۔ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہِیَ فِی الجنہ، ایسی عورت جنت کے اندر جائے گی۔ جی ہاں میرے دوستو، سن لیں، پڑوسیوں کو تکلیف دینے والا، پڑوسیوں کو ستانے والا، پڑوسیوں کو برباد کرنے والا، رلانے والا، ایسے انسان کی تمام نیکیاں ضائع و برباد ہے، اور ایسا انسان جہنم کے اندر جائے گا، جنت کے اندر نہیں جا سکتا ہے۔ 8ویں چیز جس کی وجہ سے کہ انسان کی نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہے، میرے دوستو ذرا غور سے سن لے، وہ ہے کسی کا حق مارنا، کسی کا سامان رکھ لینا، کسی کا 10,000 20,000 30,000
رکھ لینا اور پھر نہیں دینا، قرضے لے لینا اور نہیں دینا، یہ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ایک انسان کے تمام نیک اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ حدیث صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث سے کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ بھکاری کون ہے، مانگنے والا کون ہے، کیا تم جانتے ہو؟ آپ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ جو مسجد کے سامنے بیٹھا ہے وہ انسان بھکاری ہے۔ صحابہ کرام نے بھی یہی کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بھکاری تو وہ ہے، مفلس تو وہ ہے جس کے پاس ملا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس روپیے پیسے نہ ہو، جس کے پاس بینک بیلنس نہ ہو، ایسا انسان بھکاری ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں میرے صحابہ، میری امت کا بھکاری وہ انسان ہوگا جو انسان قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس نماز کی کمی نہیں ہوگی، روزے کی کمی نہیں ہوگی، زکوٰۃ کی کمی نہیں ہوگی، نیکیوں کا ایک پہاڑ ہوگا، نیکیوں کا ایک پہاڑ ہوگا، نماز کا ایک پہاڑ ہوگا، روزے کا ایک پہاڑ ہوگا، اس حال میں آئے گا، جنت میں جانے والا ہوگا۔ لوگ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ انسان جنت کے اندر جائے گا، اس کے جنت کے جانے میں کوئی شک نہیں ہوگا، لیکن ذرا غور سے سنیے آگے کیا ہو رہا ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی وہ جنت میں جانے والا ہی ہوگا، ابھی اس کا فیصلہ ہو ہی رہا ہوگا کہ وَيَاتِ قَدْ شَتَمَ هَذَا وَيَاتِ قَدْ شَتَمَ هَذَا، ایک انسان ادھر سے آ جائے گا، 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 ایک انسان آئے گا اور کہے گا کہ اے اللہ یہ ایسا انسان تھا جس نے مجھے گالی دی تھی، ایک انسان ادھر سے آئے گا اور کہے گا اے اللہ یہ ایسا انسان تھا جس نے میرا مال کھا لیا تھا۔ جی ہاں، لوگوں کا مال ہڑپ کر جانے والے لوگ یہ حدیث سن لے، پیسہ لے لیتے ہیں پھر واپس نہیں کرتے ہیں۔ کیا کہا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ آئے گا اور کہے گا کہ اے اللہ اس نے میرا مال کھا لیا تھا، ایک انسان ادھر سے آئے گا اور کہے گا کہ اے اللہ اس نے مجھے مارا تھا، ایک انسان ادھر سے آئے گا اور کہے گا کہ اے اللہ اس نے مجھے گالیاں دی تھی، تو کیا ہوگا؟ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اللہ رب العالمین اس کے ظلم کے بقدر، اس کے گناہ کے بقدر، اس نے جتنی حق تلفی کی ہوگی اس کے برابر اس کی نیکیوں کو اٹھا اٹھا کر کے دے دے گا۔ اچھا اس نے تجھے مارا تھا، یہ لے اس کی نیکی، اچھا اس نے تجھے گالیاں دی تھی، یہ لے اتنی نیکی، اچھا اس نے تیرا مال کھایا تھا، یہ لے اتنی نیکی۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ساری نیکیاں ختم، اللہ کے بنا ابھی نیکیوں کا پہاڑ تھا، نیکیوں کا انبار تھا، نیکیوں کا ڈھیر تھا، نیکیوں کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن دعوے دار اور لوگا اتنے تھے کہ نیکیاں ختم ہو گئی، لوگا باقی رہ گئے، لوگا بچ گئے۔ کیا ہوگا؟ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کے جو گناہ ہے اس نیک انسان کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ اچھا اس نے تجھے مارا تھا، یہ جو تمہارا گناہ ہے اس کے سر، یہ جو تمہارا گناہ ہے اس کے سر، یہ جو تمہارا گناہ ہے اس کے سر، پھر کیا ہوگا؟ ثم طرح فی النار، پھر اسے گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اللہ کی پناہ، دیکھا میرے دوستو، سنا آپ نے؟ بندوں کا حق مارنے سے ایک انسان جہنم کے اندر گیا، تمام نیکیاں برباد ہو گئی، جتنے بھی نیکیاں تھے سب ضائع اور برباد ہو گئی، نیکیاں کر کے بھی انسان بھوکا اور پیاسا رہ گیا اور جہنم کا خوراک اور جہنم کا ایندھن بنا۔ میرے دوستو نیکیاں کر کے کیا فائدہ ہے؟ اسی لیے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں سنو، اگر کسی انسان کے پاس ذرہ برابر بھی کوئی حق ہے اس کی عزت کے تعلق سے یا پھر کسی اور چیز کے تعلق سے، تو وہ قیامت کے دن کے آنے سے پہلے پہلے دنیا ہی میں رفع دفع کر لے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن روپیہ اور پیسہ نہیں ہوگا۔ جی ہاں سن لیجئے، اگر آج آپ کسی کا حق مارتے ہیں تو آج دینے کے لیے آپ کے پاس موقع ہے، لیکن کل موقع نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پر صرف ایک ہی صورت ہوگی کہ نیکیاں اگر ہے تو اٹھا کر کے دے دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں نہیں ہیں تو جو سامنے والا ہوگا، جو مقدمہ لے کر کے آئے گا، اس کے گناہ اس انسان کے اوپر رکھ دیے جائیں گے اور پھر اس انسان کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اور مسلم شریف کی ایک روایت ہے، اس کے اندر اس بات کا ذکر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا
کہ جو انسان کسی مسلمان کا حق مار لیتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے اور جہنم کو واجب کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر وہ معمولی چیز ہے تو معمولی چیز ہے، وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، معمولی چیز ہے، چلر چیز ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن قَذِيبًا مِّنْ عَرَاقٍ، اگرچہ ایک مسواک کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ مسواک کتنے کی ملتی ہے؟ 5 روپیہ 10 روپیہ، سنیے 5 روپیہ 10 روپیہ کی مسواک ملتی ہے، اور اگر آپ ریلوے اسٹیشن پر چلے جائیں گے تو 2 روپیہ میں 3 روپیہ میں نیم کی کاڑی والا مسواک مل جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان 2 روپیہ اور 3 روپیہ بھی کسی کا مار لے گا تو اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ تو کوئی انسان ایسا چاہے گا؟ بولیے بھائی نہیں نا۔ تو میرے دوستو، نیکیوں کی حفاظت کرے۔ نیکیاں کرنا تو آسان ہے، نیکیوں کی حفاظت کیجئے۔ ایسے اس طرح کی جتنی بھی گناہ ہیں اور اس طرح کی جتنی بھی ساری چیزیں، اپنے آپ کو بچائیے۔ مان لیجئے کہ آپ بازار میں جاتے ہیں، آپ کوئی تھیلے میں سامان رکھتے ہیں، اس تھیلے میں سوراخ تھا، گھر آتے آتے سارا سامان آپ کا گر گیا تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہی ہیں، مرتے مرتے ہماری تمام نیکیاں ہمارے تھیلے سے توشے آخرت سے گر جائیں گی۔ لہٰذا اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں، تو اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ نے یہ سنا کہ نیکیوں کو برباد کر دینے والے اعمال، اور انشاءاللہ اگلا خطبہ جمعہ آپ سنیں گے گناہوں کو مٹا دینے والے اعمال۔ ہم اور آپ بہت گنہگار ہیں، گناہ کے کام ہم اور آپ بہت کرتے ہیں، تو انشاءاللہ میں ایسے ہی بہت ہی بہترین اعمال بتلاؤں گا کہ اگر انسان اس کو کرے گا تو اس کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ تمام اللہ رب العالمین ان تمام گناہوں کو مٹا دے گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اے اللہ تو ہمارے نیکیوں کی حفاظت فرما، آمین۔ اے اللہ جو ہم سے گناہیں ہو جاتی ہیں، اے اللہ جو ہم سے بھول چک ہو رہی ہے، اے اللہ ان تمام گناہوں اور بھول چک کو معاف فرما، آمین۔